السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم۔ الحمدللہ ہم نے ٹائم مینجمنٹ ماسٹری کا پارٹ 1 کیا ہے، ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ نے اسے دیکھا اور اس کو سمجھا اور اس سے آپ کو بہترین فائدہ ہوا ہوگا۔ بس اس کو شیئر کریں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ چلیں ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم اپنے وقت کی قدر کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح ہم نے الحمدللہ دیکھا تھا کہ نتھنگ از امپاسبل اف مینیج، چیزوں کو سیٹ کرنے سے، مینیج کرنے سے سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ بس پختہ عزم اور اخلاص والی نیت کا ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ہم نے لاسٹ بات جو دیکھی تھی کہ ٹرائی یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ کریں، کوئی بھی کام ہو، چاہے آپ قرآن کا سفر ہو یا جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں، نیتیں آپ نے کی ہوئی اپنی زندگی میں، جو بھی گولز ہیں، حد الوسع ٹرائی ہارڈ ٹو اچیو دیم، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پہ توکل بنائے رکھے۔ توکل کیا ہے؟ صرف اللہ پہ یقین کر کے چھوڑ دینے کا نام نہیں، پہلے تم رسی باندھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہا نا کہ میں اللہ کے اوپر توکل کر کے کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ کے اوپر توکل کیا ہے کہ جو ہے نا تم پہلے رسی باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، یعنی پہلے تم نے آگے بڑھنا ہے، پہلے تم نے کوشش کرنی ہے، پھر اللہ پہ یقین رکھو کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح کہ اللہ پہ آپ پہلے یعنی سیلف کانفیڈنس کہ میں کر سکتی ہوں، سیلف بلیف آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ مجھ سے قبول کرے گا، میرے لیے آسان کرے گا۔ جیسے آپ کی سوچ ہوتی ہے ویسے آپ کے کام ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ سو بی پازیٹیو، آپٹیمسٹک رہیں۔ اور جب آپ اپنے آپ کی قدر کرنا چاہتے ہیں، وقت کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اپنے وقت کی تبھی قدر کر پائیں گے جب آپ خود کی قدر کریں گے۔ نو یور پرپس آف لائف، وائی آئی ایم لیونگ فار واٹ، کیوں جی رہی ہوں میں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اپنے زندگی میں ٹارگٹ سیٹ کریں، میں نے انسانیت کو کیسے فائدہ دینا ہے، وہی بچے گا جو فائدہ دیکھا، یاد رکھے۔ ٹرائی ہارڈ ٹو اچیو یور گولس، کنسسٹنسی از دا کی۔ نیکی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ نیکیاں زیادہ پسند ہیں جو روزانہ کی جائے۔ آپ 1 روپیہ بھی کیوں نہ صدقہ کرتے ہو، روزانہ کریں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ 1 روپیہ تم کر رہے ہو، اللہ استقامت دیکھتا ہے، اللہ آپ کی استطاعت دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا بھی کریں، روز کریں، روزانہ کریں، انشاءاللہ بہت پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ استقامت کو۔ اور استقامت شرط ہے کامیابی کی۔ کسی بھی چیز میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ جو ہے نا کنسسٹنسی مینٹین نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگے۔ اور اسی طرح جو ہم نے دیکھا تھا کہ ضرورت اور مقصد میں فرق ہے، ہم نے کئی بار بتایا بھی ہے کہ سبحان اللہ لوگوں نے اپنے ضروریات کو اپنی زندگی کے مقاصد بنا لیا، جو کہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم خود کو دے رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ سارا جو ہمارا لائف سٹائل ہے، یہ جو بھی ہے نا، یہ ہم کھانا پینا سونا اور کمانا، یہ ساری چیزیں یہ ہماری زندگی کی ضروریات ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ اور ہم جب اس مقصد پہ جڑیں گے، جمیں گے، تبھی ہمیں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، یاد رکھے، شرط اخلاص نیت ہے۔ جب ہم زندگی کو قرآن کے مطابق گزاریں گے تو وہ بیسٹ آف آر لائف ہوگا، بیسٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، بیسٹ آف یو۔ تو قرآن کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن بننا میرے آپ کے اوپر جو ہے نا بہترین اللہ کا احسان ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کا سب سے بڑا احسان انسان پہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا، قرآن دیا، الحمدللہ۔ برکت کے کچھ ٹپس میں آپ کو دیتی ہوں کہ اپنے وقت میں کیسے برکت لائیں ہم۔ دیکھیں، مین چیز میں ہمیشہ بنیادی بات کرتی ہوں کہ یہ برکت کس کے ہاتھ میں ہے، یہ وقت کس کے ہاتھ میں ہے، سارا کنٹرول ساری چیزوں کا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو سب سے پہلے حق کس کا بنا؟ ہمارے وقت پہ سب سے پہلا حق کس کا بنا؟ وقت پہ ہی نہیں، ہماری ہر نعمت پہ سب سے پہلا حق کس کا بنا؟ دینے والے کا۔ میرے وقت پہ، کہیں خود سے، میرے وقت پہ سب سے پہلا حق میرے رب کا ہے۔
تبھی اس وقت کا میں حق دے پاؤں گی جب یہ میں اللہ کے لیے لگاؤں گی. دیکھیے ہر نعمت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر نعمت کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے. اللہ نے آپ کو ایسے ہی نہیں دی نعمتیں. ان کا شکر کریں گے تو برکت دیں گے، ناشکری کریں گے تو چھین لیں گے. لئن شکرتم لأزیدنکم، تم اگر شکر کرو گے تو میں اور دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے یہ. تو حق دیں. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. جس کے ہاتھ میں یہ وقت ہے، جس نے مجھے اور آپ کو وقت دیا، اس کا حق دیں. فرائض کی ادائیگی شرط ہے. میرے آپ کے اوپر روزانہ کی زندگی میں کیا فرض ہے؟ نماز فرض ہے. میری نمازیں کیسی ہے؟ میرا تعلق باللہ کیسا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے بات ہے. اور جو میں نے بتایا تھا کہ مرد حضرات باہر جا کر جاب کرتے ہیں، کماتے ہیں، فرض ان کا اپنا وہ ادا کرتے ہیں. عورتیں گھر سنبھالتی ہیں، اپنا فرض ادا کرتی ہیں. تو یہ فرض اس سے پہلا یعنی یہ سیکنڈری ہے. گھر سنبھالنا، باہر جا کے جاب کرنا، یہ ساری چیزیں سیکنڈری. فرسٹ فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. نماز امپورٹنٹ ہے. آپ نماز کو ڈیلے کر کے کوئی بھی کام کرے، واللہ اینی تھنگ اباؤٹ اللہ ول بی ڈسٹرائڈ. کسی بھی چیز کو آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رکھیں گی، اس کے اوپر لے جائیں گی، واللہ وہ بالکل راکھ ہو جائے گی وہ چیز. کوئی بھی رشتہ آپ اللہ سے زیادہ اہمیت دیں گے، اسے وہ ختم ہو جائے گا. کبھی آپ کو وہاں سکون نہیں ملے گا. کسی بھی چیز کو، کسی بھی کام کو آپ اللہ کے حق کے اوپر لے جائیں گے، واللہ وہ کبھی فائدہ نہیں دے گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. کبھی آپ نے کبھی آزمایا بھی ہوگا نا کہ آپ نماز کے وقت پہ کوئی اور کام کریں، وہ کام آپ کا ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ اکبر کے پکار سن کے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ میرے اس فلاں کام سے بڑا ہے، اللہ میرے ہر چیز سے بڑا ہے، ہر کام سے بڑا ہے، میں دوسری چیزوں کو وقت دے رہی ہوں، کہاں سے فائدہ ہوگا؟ اللہ اکبر، ہرگز نہیں. تو فرائض کی ادائیگی نمبر 1 ٹپ ہے برکت میں. جس کے ہاتھ میں برکت ہے اس کا حق دیں گی تو برکت ملے گی. سبحان اللہ. ہر نعمت کی برکت اگر آپ چاہتی ہیں کہ اگر آپ یعنی آپ جسم کے اس کو لے لیں، اگر آپ دیکھنا یعنی آئی سائٹ میں برکت چاہتی ہیں، اگر آپ اپنی ہیلتھ میں برکت چاہتی ہیں، اپنے علم میں برکت چاہتی ہیں، اپنے مال میں برکت چاہتی ہیں، اپنے جو بھی چیزیں ہیں اس میں برکت چاہتی ہیں، اللہ کے لیے لگائیں، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں. آپ وہ دیکھنا چھوڑ دیں جو اللہ کو ناپسند ہے. برکت ہی برکت آئی سائٹ میں. سبحان اللہ. آپ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انتظار کریں. آپ اپنی آنکھوں کو اس لائق بنائیں کہ وہ آنکھیں کل اللہ کو دیکھ سکیں. جو آنکھیں دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، کیا وہ آنکھوں کو کل اللہ اپنا دیدار کرائے گا؟ ہرگز نہیں. اسی طرح مال ہے تو سبحان اللہ، مال کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگائیں. کس نے دیا مال؟ کس کا ہے یہ؟ آپ کا نہیں، اللہ کا ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے. رزقناہم، ہم نے رزق دیا تم کو، ہم نے مال دیا تم کو. اللہ کے لیے لگائیں. اللہ یعنی آپ اپنی فیملی کے لیے لگاتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقے سے آپ اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں. ہم 2 اسٹیٹس میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں، یا تو اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے. جو بھی کر رہے ہیں سوچیں یہ اللہ کی فرمانبرداری ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے. اس سے دیکھ کر اللہ میرا خوش ہو رہا ہے یا پھر مجھ سے ناراض ہے. یہ سوچیں. رب راضی تو سب راضی. اللہ کی رضا کے اور سب سے زیادہ، سب سے آسانی سے ماننے والا، راضی ہو جانے والا اللہ تعالیٰ ہے. آپ لوگوں کو راضی کرنے میں زندگیاں لگا دیں، واللہ وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے.